बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और ये बिल्कुल ठीक मुस्तरद की गई है, ये मेरा ख्याल है। ये मामला क्या है इसके ऊपर आपसे बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, 3 मिनट के करीब की वीडियो है और उस वीडियो को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने चलाया है, लेकिन वो उस वीडियो की बैकग्राउंड क्या है, यानी सिर्फ आप इस हद तक ना जाएं कि जनाब उस वीडियो में जो अल्फाज बोले जा रहे हैं वो क्या बोले जा रहे हैं और वो कौन दो लोग हैं जिनके दरमियान वो तकरार का एक सिलसिला जारी है, बल्कि उसकी बैकग्राउंड पे भी जाना चाहिए। अमूमी तौर पे हमारा जो मीडिया है, जिस तरह से साढ़े हालात जा रहे हैं, उसमें मतवजी सारे नहीं आपस की बात किया है। इतनी महंगाई अन्य वाह किस्म की, लोगों को सूरत ही नहीं आ रही कि असी खलोना बहना लेटना की करना है, मतलब करना जो धुआं निकलिया पे। और हमारा मीडिया जो है अदरवाइज ओवरऑल भी यहाँ पर, चूँकि अब वो वाला एडिटोरियल बेस्ड सिस्टम होता था एक, वो अब खाली कहीं कहीं है। ये नहीं मैं कहता कि सब में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूद है। पर अक्सर टीवी चैनल्स ख़ास तौर से इस सारे मामले से बिल्कुल फारग हैं और जो रिपोर्टर आते हैं मार्केट में, उनके कई मसाइल होते हैं। तनहा लब रही है, नहीं लब रही, घट लब रही है, कोई प्रेशर है मुसलसल पीछे से टीवी की तरफ से, इंतजामी तरफ से कि इतों कवर करके अगे नसना है, अगो छड़ के अगे नसना है। तो एक तहकीक का जो पहलू होता था ना, कि बात की पूरी तरह तहकीक करके छानबीन करके अगर आगे आवाम तक चीज़ पहुँचाई जाए ऑथेंटिक, वो वाला काम पायन हूँ नहीं गा, बहुत कम है। ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं है, लेकिन ना होने के बराबर है। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि आज इतवार का दिन है और शादमंद बाज़ार जो है, ये जो जेल के साथ वाला एरिया, वहाँ पर एक इतवार बाज़ार लगा करता था। एक दौर के अंदर वो बाकायदा यानी सर्टिफाइड इतवार बाज़ार था। रमज़ान के दौरान सस्ता रमज़ान बाज़ार था। इतवार बाज़ार सस्ता रमज़ान बाज़ार का मकसद ये होता है कि वहाँ पर जो फल सब्जियां, आटा दाल चावल चीनी घ्यो मक्खन जो भी लभ रहा है, वो आम मार्केट से, आम स्टोर से, आम रेडी वाले से सस्ता होगा। तो वो जब तक तो उसका स्टेटस वो मौजूद था, तब तक तो वहाँ पर ये सारा कुछ सस्ता ही मिलता रहा। फिर वो स्टेटस ख़त्म हो गया। इमरान खान के दौर के अंदर उस स्टेटस को ख़त्म कर दिया गया। ये जो शहबाज शरीफ साहब का पिछला दौर आया, उसमें भी कोई, चूँकि पंजाब के अंदर तो वातावरण नहीं ला सीन सी ना, कदी हमजा आ गया तो कदी जनाब वो भाइन वो पायोडी नाला, वो आजकल जो उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी हड्डियाँ टूट गई हैं। परवेज़ लाई मुझे वैसे यकीन नहीं इस बात के ऊपर, हो सकता है टूट गई हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है इस बात के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको रिलीफ देने के लिए जो है वो हस्पताल मुंतकिल किया गया होगा, वरना हड्डियाँ टुटियां होने बाबा 78 साल दियाँ तो जिन्ना पीटीआई ने रोला पाना सी, तुहानू किधर रोला ना उन्ना के नज़र आ रहे। तो मेरा शक है, मुझे कन्फर्म नहीं है, शक है मुझे इस बात के ऊपर कि एवं उस तरह की हड्डियाँ टुटियाँ जिस तरह की पायोडीन नहीं थी लाई, उन्हें हाय मेरी बावां तोड़ती और अगले दिन भाइन बिल्कुल ठीक सर जेम्स बॉन्ड जो है भाइन, ठीक है। तो ये वाला मामला उनके साथ हुआ था। तो वो जो टेन्योर था उसमें फिर इस इतवार बाज़ार था, बस फिर एवं एक बाज़ार ही बन गया। अब वो सरकारी जगह के ऊपर मिलनसारी करके, है जी, सरकारी एहलकारों के साथ मिल मिला के वहाँ पर ठेले लगे हुए हैं और वहाँ पर जो रेट है वो आम सड़क के ऊपर खड़ी जो रेड़ी है उससे को 50-100 रुपये ज़्यादा ही है। फल का हो या सब्ज़ी का हो, काफ़ी महंगाई है। लेकिन हमारे जो रिपोर्टर हज़रात हैं वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर खड़े होकर बताते हैं कि महंगाई बढ़ी है। आज मैं वहाँ पर गया हुआ था, असी भी तवार सब्ज़ी लेनी होंगी बहू जी, तो वहाँ पर गया हुआ था। तो वहाँ पर 2-3 रिपोर्टर मुझे मिले और मैंने उनसे कहा कि यार तुम ये पेपर दे रहे हो थे, एज लाइव कर रहे हो खलो के कि जनाब बड़ी महंगाई देखो, रेट कितने पहुँचे है। वो बाबा ये इतवार बाज़ार नहीं है, ये सस्ता रमज़ान बाज़ार नहीं है। यहाँ पर तो इस बात की शिकायत करे कि ए नजायज़ बैठे ने सारे। अच्छा, ये बात जब मैं कह रहा था तो वहाँ पर जो दुकानदार थे वो मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं एक मुद्दत से वहाँ पे जा रहा हूँ। वो ठेले वाले उन्होंने मेरे घूरियाँ पानी शुरू करते हैं कि लो जी तुम साडा फटा उल्टाण आ गए हो। लेकिन मैं कहना एक्चुअली ये बता चाह रहा हूँ कि ये जो मीडिया है ये प्रॉपर तरीके से चीज़ों की जाँच पटक करने की इनके पास फुर्सत नहीं है, टाइम उस तरह से नहीं है। और वो भी बेचारे दोनों बिल्कुल मेरी जगह पे दुरुस्त थे। वो भरा मेरे कि यार सर जी असी हुण इत्थों नसना फलानी थां ते फिर फलानी थां ते यूनिटी स्टोर ते राणा तनवीर आ रहा तो फिर इंज जाना। तो उनके पास आगे कवर करने के लिए 1-1.5 घंटे के अंदर कम से कम 3 से 4 इवेंट मौजूद थे।
تو لہٰذا وہ بیچارے اپنی تھان سے سچے سن کہ ایڈی تحقیق کون کرے. تو اسی طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ اکثر ہو جاتے ہیں, اکثر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. جب آپ اس کی تحقیق پہ جاتے ہیں تو غالب چکو جو ہور نکل دی ہے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, ملک وحید ایک ایم پی اے ہیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور ملک وحید صاحب جو ہیں وہ میرے خیال پی پی 152 سے شاید ایم پی ہیں. یہ غازی آباد کا ایریا لگتا ہے جہاں سے یہ ایم پی ہیں, اور یعنی جو سارے کا سارا وہ ایریا ہے وہاں پر مسلم لیگ نون انواع لگی پھر رہی ہے. یہ بات حقیقت میں مبنی ہے, مگر میرا بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے. اب ملک وحید صاحب جو ہیں یہ ان کا حلقہ آتا ہے NA 119 کے نیچے, جہاں سے مریم نواز نے الیکشن جیتا تھا. اب چونکہ وہ چیف منسٹر بن گئی تو انہوں نے NA 119 سے ریزائن کر دیا. وہاں پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور وہاں پر علی پرویز ملک جو پہلے یہاں سے MNA رہے ہیں وہ الیکشن نون لیگ کی طرف سے کنٹیسٹ کریں گے. ان کے مقابلے کے اوپر کبھی حماد اظہر دے کاغذ ریجیکٹ ہو رہے تھے, کبھی کسی دے ہو رہے ہیں. حماد اظہر صاحب نے ٹویٹا شویٹا بھی کافی کی تھی, اس پہ میں نے گزارش کی تھی کہ حضور تجھتے اپنے پارٹی کے عہدے چھوڑتے پھر رہے تھے کہ جناب میں گراؤنڈ پہ نہیں آ سکتا تھے, جی MNA الیکشن لڑو گے تو گراؤنڈ تک کیوں آؤ گے, یا MNA بن گئے تو کیسے آئیں گے. لہٰذا ٹوپی ڈرامے نہ کریں, رنگ بازی نہ کریں. بہرحال اب یہاں پر چونکہ الیکشن ہونا ہے, اور اس الیکشن کے لیے ملک وحید جو ہے نال اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے جنہوں نے ووٹ پائے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ظاہر ہے کہ اگلے الیکشن کی بھی وہ کمپین کر رہے تھے. اچھا, اب وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو کے مطابق یہ ہے کہ جناب ملک وحید صاحب کو ایک یاسر نام کے سب انسپیکٹر نے روکا اور ان سے کہا جی آپ کی شیشے گاڑی کے کالے ہیں, اور جو یہ تو بڑی غلط بات ہے, تلاشی دیں. اور پھر وہ ویڈیو جو ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک وحید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب تو ہن معافی مانگ, تو ہن انج کر, تو سارے سامنے معافی مانگ. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں تہاڈے کو ایکسکیوز کرنا, تو کہتے گل مک گئی. اب تاثر یہ گیا ہے کہ ایک ایم پی اے جو ہے بھائی بڑا پارا ہے قانون دے اتنے, اور انہیں تو بھائی قانون جڑا لمحہ پاتا پھڑ کے اور بڑا ایک مسئلہ بن گیا. اچھا, میں یہ بالکل نہیں یہ کہہ رہا کہ ملک وحید صاحب جو ہیں وہ بالکل حاجی صاحب ہوں گے, یعنی بہت ہی شریف آدمی ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ بدماش آدمی ہوں گے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک جو ہے بڑے اچھے انسان یا برے انسان ہوں گے, مگر میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک منتخب ایم پی اے ضرور ہے. یہ بات ایک فیکٹ ہے اب تک جو اسٹیبلش ہوئی ہے. اور دوسری بات جو فیکٹ ہے وہ یہ کہ جو سامنے پولیس والا ہے وہ ایک سب انسپیکٹر ہے. اب جو چیز میں نے معلوم کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ افشاں پارک والی ایک گلی کے اندر سے گزر رہے تھے اور شکریہ ادا کر رہے تھے, ساتھ ان کے چیئرمین اور وائس چیئرمین وغیرہ ساتھ تھے. تو یہ شکریہ ادا کر رہے تھے مختلف لوگوں کا. 2-3 گاڑیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, پولیس والے اچانک آیا اور انہوں نے ان کو روکا ہے اور ان سے کہا گڈیاں تلاشی دیو. وہ ہونی کہ پورا جلوس دی صورتحال ہوندی ہے, جس لیے کوئی بندہ اپنے حلقے چ گیا ہوتا تو 15-20-30 بندے دے نال ٹر ہی پیندے نا, آپ کے اتنے کے تو واقف ویسے ہی مل جاتے ہیں. تو اس میں جس طریقے سے وہ پولیس والے نے آ کر ان کی تلاشی لی ہے, اور بقول ملک وحید کے بڑے تضحیق امیز انداز کے ساتھ اس نے یہ ساری کارروائی کی, اور جب اس نے کارروائی کر لی اور اسے کچھ نہیں ملا تو پھر اس کے جواب میں اس نے کہا کہ ہون تو ساڑھے سامنے معافی مانگ. پھر مطلب اب پھر آپ ایکسکیوز کریں کہ بتائیں لوگوں کو کہ یار یہ تو گل میرا شک غلط نکلیا اور میں نے یہ جو کام کیا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جو ویڈیو میں پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس والے نے اسی طرح سے کیا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو ہیں اپنا پولیس اہلکار, یہ بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. ویسے جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے نا سر, وہ ایم پی اے نون لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو یا تحریک انصاف کا ہو, جماعت اسلامی کا ہو, جس مرضی جماعت سے تعلق تھا, جس کو لوگوں نے اعتماد کا ووٹ دیا ہوتا ہے, جس کو لوگوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہوتا ہے, اس کا ریگارڈ کرنا, اس کی تعظیم کرنا, اس کو ایک دوسروں سے برتر مقام دینا سب پر لازم ہوتا ہے. جس طریقے سے اس کی گاڑی کو روکا گیا اور ایم پی اے تھوڑی گرمی کھا گیا, لیکن ایک ایسا واقعہ ہو گیا اور جس طریقے سے اس ویڈیو کو وائرل کیا گیا ہے کہ بھائی نے سارے پاسے رولے پہ گئے, اور یوتھیا نے رولا پاتا کہ بھاجی دیکھو نا جو مسلم لیگ نون ہے ان کی کرتوت دیکھ لیں کیا ہیں.
اچھا بندہ جب غصے میں ہوتا ہے تو وہ یقینی طور پہ یہ کہتا ہے کہ میں تن دیکھ لاں گا. انج دی تڑیاں ملک وحید نے بھی کرائیاں ہونی ہیں اور کرائی بھی ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, نہ اس بات کی کوئی حمایت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس بات کی حمایت کی جانی چاہیے. آپ باوردی پولیس والے کے ساتھ کو بتا رہے کہ میں بڑی پیڑی شے ہاں تو بھائن پھر پیڑی شے انج ہی روکی جاندی. ٹھیک ہے, یہ ساری اس ویڈیو کے اندر موجود چیزیں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ پولیس والوں کو اس بات کی تھوڑی سی کیئر کرنی چاہیے. قانون کی نظر میں سب برابر ضرور ہیں, مگر قانون کی نظر جو ہے نا اس میں منتخب آدمی کی بھی برابری کا ایک درجہ موجود ہے, اس کو بھی مد نظر رکھے. یعنی اگر یہ ملک وحید کی گاڑی نہ ہوتی, یہاں پر کوئی ملک وحید سب انسپیکٹر ہوتا کالے شیشے والا, تو میں نے تسی دسو کہ کیا کوئی پولیس والا اس کو روک لیتا؟ کوئی روک کے اس طرح سے پوچھ لیتا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. منتخب نمائندوں کو سر عام ان کی تذلیل کرنا ایک فیشن بن چکا ہے, اور یہ فیشن جنرل ضیاء کے دور سے شروع ہوا, آج تک جاری ہے. پائے بہرحال میں ملک وحید کی حمایت نہیں کر رہا. قانون کے آگے سب کو سر جھکانا چاہیے, اور قانون جو نافذ کرنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ قانون کے آگے وہ بھی سر جھکائیں. بہرحال ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے, اور دونوں ایک دوسرے تو کئی باری معافی مانگ لئیے اور بات آگے بڑھ چکی ہے. لیکن سر ہوں گل جوتھے تے چڑھ جائے تو پھر آرام نہ چھٹی تھوڑی ہے. لیکن میں نے جو اپنی تحقیق کی اور جو باتیں میں نے ملک وحید سے کی اور دوسری سائڈ سے معلوم کیا, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے, سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. قانون اپنا راستہ لے گا جو بھی ہوگا. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی والدکرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 جو ہے نا, وہ سر اس کے پارٹی نے 31 مارچ کو جلسے کی جو ہے نا وہ اجازت مانگی, اور 30 مارچ کو جلسہ وہ کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان بھی بلاندہ کیا ہے کہ انہوں نے بلانا سی. جگہ مانگی سر انہوں نے F9 پارک, یا انہوں نے کہا جی سر ڈی چوک دے دیو. تو کمشنر صاحب جو ہیں DC اسلام آباد, انہوں نے اس کو اجازت دینے سے انکار کر دیا. اچھا اب میں تو سیاسی اجتماع کے حق میں ہوں کہ سیاسی لوگوں کو اپنا جلسہ کرنے کا حق ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کل کو ہائی کورٹ جو ہے وہ اجازت دے دے. پہلے بھی عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ سے مختلف عدالتوں سے اجازتیں ملتی رہی ہیں, وہ جلسے کرتے رہے. لیکن جس طریقے سے 25 مئی 2022 کو عمران احمد خان نیازی حملہ آور ہوئے تھے نا اسلام آباد کے اوپر, اگاں لاتی ہیں سارے پاسے پائیں, تصویریں موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں جس طریقے سے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 بینچ نے جس طریقے سے کہا تھا نا, ہو سکتا ہے عمران خان کو ہماری بات نہ پتہ چلی ہو سکتا ہے عمران خان کو اس بات کا علم ہی نہ ہو. جس طرح لاڈلا پر انہوں نے دکھایا سی نا, وہ اس کے بعد ان کے حوصلے بہت کھلے ہوئے. اور اب پھر یہ جلسہ ہونا ہے, اگر جلسے کی اجازت ملتی ہے تو یہ علی مین گنڈا پور صاحب دے پاسوے لوکی آنے KPK سے, اور پھر جس طریقے سے وہ آئیں گے اور جو وہاں پر حلہ کریں گے, جو ان کا ماضی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے درست فیصلہ کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ جائے گی یا کسی عدالت میں جائے گی. اب وہاں سے کوئی ریلیف مل جائے اور اس کے بعد پھر وہاں پر وہ 30 کو جلسہ کرنے آئیں اور پھر واپس نہ جائیں, یا وہاں سے وہ جناب رخ کسی اور پاسے کر لیں, تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ تو عمران خان اینڈ کمپنی کا چونکہ ماضی اچھا نہیں ہے, وہ سیاسی کم اور متشدد زیادہ ہیں, انتہا پسند زیادہ ہیں. وہ ان کے رویے جو ہیں وہ بھی متشدد ہیں اور انتہا پسند ہیں, اور ان کا جو ایکٹ ہے وہ بھی ویسا ہی ہے. تو لہٰذا ان کو اجازت دیتے ہوئے ذرا سوچنا سمجھنا چاہیے. ابھی تک تو ان کو اجازت نہیں ملی, ہو سکتا ہے کل کو کوئی کہیں سے مل جائے, کوئی بوتا پار آ جائے تو دیڑی پہ جائے. لیکن پھر جو یہ اجازت دے وہ انشور کرے کہ اسلام آباد کا کوئی ایک پتا بھی کسی پودے کا نہیں ٹوٹے گا, اس لیے کہ وہاں پر جو کچھ لگا ہوا ہے وہ آپ کے اور میرے پیسوں کا لگا ہوا ہے, کسی کی ذاتی جیب سے نہیں لگا ہوا. تو عوام دے پیسے دی بھی رکھوالی کر لینی چاہیے. میں کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں. آپ پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہیں, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.